اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 4 رجب۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ اسلام میں مسلمان کعبہ کے قریب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ مکہ سے باہر جا کے میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کے خلاف رحمت تھی۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگا دیا تو اسی وقت اچھی ہو گئی یا گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ان میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شوہر کی خوشی پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ مفہوم یہ کہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔
پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان المالک القدوس کو لازم کر لو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پہ شمار کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔